اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور کس کا رنگ اللہ سے بہتر ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو کہے کہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے متعلق، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ تو کہے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو چھپائے اس گواہی کو کہ جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ ایک جماعت تھی کہ جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے کہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کہ جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ بھی وہ کرتے رہے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں جو آخری آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو معیار حق قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، معیار ایمان قرار دیتے ہوئے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ لوگ بھی ایمان لائیں اس طرح کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت والے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ایک معیار فرمایا۔ عیسائی حضرات ایک بات کرتے تھے کہ جو ہمارے مذہب کو قبول کر لے اس کو تو رنگ چڑھ جاتا ہے، اور پھر اس رنگ کا عیسائی حضرات ایک عملی اظہار بھی کرتے ہیں آج تک بھی، کہ جو بندہ عیسائیت کے اندر اگر داخل ہونا چاہے تو وہ
کوئی اس کے اوپر زرد رنگ کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، کوئی زرد رنگ انڈیلتے ہیں، کوئی اس کو تالاب میں غوطہ دلاتے ہیں، کوئی کسی نہر سے یا دریا سے اس کو نہلاتے ہیں۔ اس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے اور اسی کو استباغ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسی رنگنے کا ایک عملی اظہار بھی وہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب میں آ گیا اس پہ رنگ چڑھ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ پچھلی آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیا، اور اب فرمایا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ تو گویا کہ صحابہ کرام جس رنگ میں رنگے گئے وہ اللہ کا رنگ ہے، وہ تمہارے لیے معیار ہے۔ جو انہوں نے رنگ اختیار کیا وہ رنگ اختیار کرو۔ اللہ اللہ۔ اور وہ کوئی پانی کے اندر ملایا ہوا رنگ نہیں ہے، بلکہ وہ رنگ تو ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو اختیار کیا، اور پھر اس کے اوپر ایسے جم گئے، ایسے ڈٹ گئے کہ تکالیف آئیں، مشکلات آئیں، لیکن وہ اس رنگ سے ہٹے نہیں۔ یہ ہے اصل رنگ چڑھنا، جو صحابہ کرام کے اوپر توحید کا رنگ چڑھ گیا تھا کہ صحابہ کرام کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے دین کے اوپر کاربند ہیں۔ ان کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے دین پر کاربند ہیں۔ صحابہ کرام کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، پھر بھی وہ ایمان کے اوپر پختہ ہیں۔ یہ وہ رنگ ہے کہ جس رنگ کو اختیار کرنا چاہیے وہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگا لینا وہ کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو صبغت اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا۔ اور کس کا رنگ اللہ سے اچھا ہے؟ یہ اللہ کا رنگ ہے جو صحابہ نے اختیار کیا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رنگ ہے، اور اسی کو تم بھی اختیار کرو۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اور وہ رنگ ہے کیا؟ اس رنگ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم بندگی کرتے ہیں تو اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، ہم کسی اور کی بندگی نہیں کرتے۔ اس چیز کے اوپر ڈٹ جاؤ، پکے ہو جاؤ، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ وہ رنگ ہے، سچا رنگ کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ یہودیت اور عیسائیت اللہ رب العزت کو ماننے کے باوجود اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو اللہ رب العزت کی حیثیت ہے اس کے اندر گھپلا کر دیتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ عیسائیت تثلیث کے بھی قائل ہو گئے، جو کہ شرک کا ہی ایک انداز ہے۔ تو جو کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی صحیح حیثیت، وحدہ لا شریک ہونے والی حیثیت، اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ یہودی اور عیسائی اللہ رب العزت کی صفات کو بھی ادھر ادھر جو ہے وہ لگانے لگ گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہیے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہمارے ساتھ اللہ رب العزت کے متعلق جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ رب العزت کی جو حیثیت ہے اس کے متعلق تم جھگڑے کھڑے کرتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لیکن تم نے جو اس کو رب ماننے میں بھی جو ساتھ شرک کے پیوند لگا دیے، تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں بناتے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام
اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یہود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ساری شخصیات جو ہیں یہ یہودی تھی، عیسائی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ساری شخصیات عیسائی تھی۔ اللہ 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 رب العزت فرماتے ہیں قل اے نبی آپ کہیے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے، تم کہتے ہو وہ عیسائی تھے، حالانکہ تمہارا یہ کہنا تاریخی حقائق کے سراسر خلاف ہے۔ ان کا یہودی ہونا، ان کا عیسائی ہونا، یہ دو انداز میں تم دعویٰ کر سکتے ہو۔ ایک یہ دعویٰ اس انداز میں کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہودی مذہب کو اختیار کیا ہو، عیسائی مذہب کو اختیار کیا ہو۔ ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے تم دعویٰ کر سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی تعلیمات یہودیت سے مشابہ ہوں، ان کی تعلیمات عیسائیت سے مشابہ ہوں، تو پھر تم دعویٰ کرو کہ ان کی تعلیمات چونکہ یہودیت سے مشابہ ہیں تو اس لیے وہ یہودی تھے، یا ان کی تعلیمات عیسائیت سے مشابہ ہیں تو وہ عیسائی تھے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ہی کوئی نہیں پائی جاتی۔ یہودیت اور عیسائیت ان دونوں کا وجود ہی بعد میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودیت کا آغاز ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیت کا آغاز ہوا، اور یہ جو سارے بزرگ ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں پہلے کے بزرگ ہیں، تو یہ کس طرح یہودیت کو یا عیسائیت کو اختیار کر سکتے ہیں؟ اور باقی رہی بات کہ تم اگر یہ کہو کہ ان کی تعلیمات کی مشابہت وہ یہودیت یا عیسائیت کے ساتھ ہے، تو ایسا بھی کوئی نہیں، بلکہ ان کی تعلیمات کی اگر مشابہت دیکھنی ہے تو وہ شریعت محمدیہ کے ساتھ ملتی ہے، شریعت موسوی یا شریعت عیسوی کے ساتھ کوئی مطابقت اور کوئی مشابہت نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت ہے، جس کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کاربند ہیں، اس شریعت کی بڑی ساری مشابہت میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ساتھ موجود ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں ایک بڑا اہم رکن ہے حج، اور یہ بنیادی رکن جو حج ہے یہ شریعت ابراہیمی میں بھی موجود ہے، شریعت محمدی میں بھی موجود ہے، نہ ہی یہ شریعت موسوی میں ہے نہ ہی یہ شریعت عیسوی میں ہے، اور اس کے سارے افعال جو ہیں ان کے اندر شریعت ابراہیمی اور شریعت محمدی کی آپس میں مطابقت نظر آتی ہے، مشابہت نظر آتی ہے۔ قربانی کا عمل جس انداز میں شریعت محمدی اور شریعت ابراہیمی میں ہے اس کے اندر مشابہت موجود ہے، لیکن یہودیت اور عیسائیت کے اندر قربانی کا عمل اس انداز کا موجود نہیں ہے کہ ایک متعین دن کے اندر جو ہے وہ جانور ذبح کیے جائیں۔ یہ چیز شریعت ابراہیمی میں موجود تھی اور یہ شریعت محمدی میں موجود ہے۔ کئی اور مشابہتیں ہیں، جس طرح زیر ناف اور زیر بال جو ہیں شریعت ابراہیمی کے اندر ان کو کاٹا جاتا تھا، شریعت محمدی کے اندر کاٹا جا رہا ہے۔ ختنے کا عمل شریعت ابراہیمی کے اندر تھا، شریعت محمدی کے اندر ہے۔ جنابت کے غسل کا عمل شریعت ابراہیمی میں تھا، شریعت محمدی میں تھا۔ تو کئی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو شریعت ابراہیمی اور شریعت محمدی کے اندر مشترک ہیں اور مشابہ ہیں ایک دوسرے کے، یہاں تک کہ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ تو یہ بات کہا کرتے تھے
کہ یوں سمجھو کہ شریعت ابراہیمی متن ہے اور شریعت محمدی اس کی تفصیل ہے۔ تو متن اور تفصیل کی آپس میں بڑی گہری مشابہت ہوتی ہے۔ متن کے اندر ایک اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، اور تفسیر جو ہے اس کے اندر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے، بنیاد وہی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو گویا کہ شریعت محمدی جو ہے تو اس کی تو بنیاد ہی یوں سمجھو کہ شریعت ابراہیمی پر ہے۔ اسی لیے ہم امت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہم ملت ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی۔ تو یہودیوں تم یہ دعوے کرتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، اسماعیل یہودی تھے، اسحاق یہودی تھے، یعقوب یہودی تھے۔ عیسائیوں تم یہ دعوے کرتے ہو کہ ابراہیم عیسائی تھے، اسماعیل عیسائی تھے، اسحاق عیسائی تھے، یعقوب عیسائی تھے، لیکن تمہارے مذہب ان کے بعد آئے اور تمہارے مذاہب کے ساتھ ان کے مذہب کی کوئی مشابہت موجود کوئی نہیں ہے۔ تو تم کیا بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ امت محمدیہ اور امت شریعت ابراہیمی، ان دونوں شریعتوں کے اندر مشابہت موجود ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے کہ جو اس گواہی کو چھپائے کہ جو گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارتیں موجود ہیں، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ بشارتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پوری طرح صادق آ رہی ہیں۔ تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے، ان کے اوپر ایمان لاتے، لیکن بڑے ظالم ہو کہ تم نے ان شہادتوں کو چھپا دیا، ان گواہیوں کو چھپا دیا، حالانکہ وہ گواہیاں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موجود تھیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے کرتوت سارے اللہ کو معلوم ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے متعلق فیصلہ فرمائے گا اور ان پر تمہیں سزا دے گا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ جو سیدنا ابراہیم ہیں، سیدنا اسماعیل ہیں، سیدنا اسحاق ہیں، سیدنا یعقوب ہیں، یہ ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ کہ جو تم نے کمایا۔ تمہارے آبا تھے، یہ بزرگ تمہارے آبا میں سے ہیں، تم ان کی نسل میں سے ہو، ان کی اولادوں میں سے ہو، لیکن آبا کے نیک اعمال، ان کا اجر آبا کو مل چکا، ان کے اجر میں تم جو ہے وہ حصہ دار نہیں بن سکتے۔ انہوں نے جو نیک اعمال کیے ان میں اجر میں تم کوئی شریک نہیں بن سکتے۔ انہوں نے جو اعمال کیے ان کا اجر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دیا جانا ہے، تمہیں نہیں دیا جانا۔ تمہارے لیے تو تمہارے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہونا ہے۔ اچھے عمل کرو گے، صحیح عقیدہ اور ایمان بنا لو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لو گے، ایمان قبول کر لو گے، اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر اسی طرح برے اعمال پر اور کفر کے اوپر ہی ڈٹے رہے تو اللہ سے بدلہ پالو گے۔ تو تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، تمہارے آبا کے لیے ان کے عمل تھے۔ جس طرح تمہارے آبا میں صرف یہ نیک لوگ ہی تو نہیں نہ گزرے، تمہارے آبا کے اندر کئی گناہگار بھی تو گزرے ہیں نا۔ تو کیا ان گناہگاروں کے گناہ جو ہیں ان کے سزا کے اندر اپنے آپ کو تم شریک بنانا پسند کرتے ہو کہ ہمارے آبا نے جو گناہ کیے تھے ان کی سزا چلو ہمیں مل جائے؟ جب اس میں تم شرکت پسند کوئی نہیں کرتے تو پھر ان کی نیکیوں کے اندر بھی، ان کے نیکیوں کے بدلے کے اندر بھی شرکت جو ہے وہ تمہاری کوئی نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ جو تمہارے گناہگار جو آبا گزرے ہیں ان کے گناہوں کا بدلہ وہ تم سے نہیں لیا جائے گا۔ تو اسی لیے جو تمہارے نیک آبا گزرے ہیں، جو ایک جماعت گزر چکی ہے انبیاء کی اور ان کی اولادوں کی، تو وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ان کا اجر تمہیں نہیں مل سکتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔